اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ دنیا بھر کے انسان اللہ رب العالمین کی معلومات میں سے ذرہ بھر معلومات کو اپنے اندر جمع نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی معلومات کو احاطہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو خود اپنی معلومات میں سے کچھ علم دینا چاہے۔ تو رب العالمین کی مشیت کے بغیر، رب العالمین کے ارادے کے بغیر، رب العالمین کی چاہت کے بغیر کسی کو کچھ علم نہیں ملتا۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے، انبیاء علیہم السلام کی معلومات وہاں تک تھی جہاں تک اللہ کا ارادہ تھا، جہاں رب العالمین کی مشیت نہیں تھی وہاں انبیاء کا علم ختم ہو جاتا تھا۔ یہی معاملہ فرشتوں کا ہے۔ آپ اگر سورہ انعام جو کہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس کی آیت نمبر 50 کا مطالعہ کریں، باقاعدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوایا گیا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اے محترم، آپ خود اپنی زبان سے، وہ زبان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ زبان جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اس زبان نبوت، زبان رسالت سے آپ خود کہہ دیں کہ میں نہ اللہ رب العالمین کے خزانوں کا مالک ہوں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ محمد علیہ السلام صرف وہ جانتے ہیں جو اللہ رب العالمین بتا دے، اور جو اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا محمد علیہ السلام نبی ہو کر، رسول ہو کر وہ معلوم کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کی معلومات اور ان کے علم کی حد بھی وہ ہے جو رب العالمین کی مشیت کے دائرے میں ہے، اور جو مشیت کے دائرے سے باہر ہے وہ علم نہ انبیاء کے پاس ہوتا ہے نہ فرشتوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے، معروف حدیث ہے نا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر بندوں کے کچھ حقوق رکھے اور بندوں پر اپنے کچھ حقوق رکھے۔ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندے صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اور جب بندے اللہ رب العالمین کا یہ حق ادا کر دیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر بندوں کا حق رکھا ہے، اور وہ کتنا عظیم اور بڑا حق ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو عذاب نہ دے کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ رب العالمین کی معلومات کا، اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی معلومات خود آپ کو دے، اپنے علم میں سے کچھ حصہ آپ کو خود دے۔ دوستو یہ سائنس ہے کیا؟ سائنس تخلیق کا نام نہیں ہے، سائنس کریشن کا نام نہیں ہے، بلکہ سائنس لا آف نیچر کو ڈسکور کرنے کا نام ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے اصول، اللہ رب العالمین کے قوانین اور قوانین قدرت کو بے نقاب کرنا، قوانین قدرت سے نقاب کشائی کرنا، یہ کام ہے سائنس کا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی یوں کہہ لینا چاہیے پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے ریاضی کے دھاگوں سے باندھ دیا، اب سائنس ریاضی کی وہ گتھیاں سلجھا رہی ہے، یہ کام ہے سائنس کا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو آج سائنس جو معلومات ہمیں دے رہی ہے
آج سائنس جو علم ہمارے سامنے رکھ رہی ہے یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی معلومات ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم ہے جس تک رسائی سائنس کی آج ہوئی ہے۔ دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دماغ کی حضوری کے ساتھ سمجھیے گا دوست۔ آپ اللہ رب العالمین نے سورہ جاسیہ مکی سورت ہے، غالباً مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 12 میں سمندروں سے متعلق کہا ہے اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا تاکہ تمہاری کشتیاں سمندروں میں چلیں اور تم سمندروں میں اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو۔ یعنی یہ سمندر اللہ رب العالمین کے قانون سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ریاضی اور میتھمیٹکس کے اصولوں سے، فارمولوں سے سمندر کو باندھا ہوا ہے۔ یہ بات اللہ نے کب کہی؟ آج سے 1450 سال پہلے۔ اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے قانون کو سائنس نے آج دریافت کیا ہے۔ اب دماغ حاضر رکھیں آپ، ہم سب جانتے ہیں زمین کا 71% حصہ پانی ہے۔ زمین ایک گول کرہ ہے جو ڈبل روٹیشن گردش کر رہا ہے، یعنی اس کی دوہری گردش ہے۔ 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اور 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے، یعنی ڈبل گردش ہے زمین کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا زمین کے سارے سمندر ختم ہو کے رہ جاتے، لیکن اللہ رب العالمین کا اصول، سمندروں کے نیچے زمین کی غیر معمولی کشش ہے اور سمندروں کے اوپر 5 میل تک ہوا کا موٹا غلاف ہے، جہاں ہوا نے اپنا دباؤ بنایا ہوا ہے۔ اب نیچے زمین کی کشش ہے، سمندروں کے اوپر ہوا کا دباؤ ہے، جس کی وجہ سے سمندر اس ڈبل روٹیشن کے باوجود، دوہری گردش کے باوجود اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سمندروں کا پانی اب تک بخارات کی شکل میں ہوا میں تحلیل ہو چکا ہوتا۔ اسے اللہ کہہ رہا ہے اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا۔ تسخیر کا معنی ہوتا ہے طاقت کے ساتھ کسی چیز کو قابل استعمال بنانا، طاقت کے ساتھ کسی چیز کو قابل انتفاع بنانا۔ اب ایک اور سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا دوست، چلے سمندر اللہ رب العالمین کے قانون کے پابند ہیں، اب ان سمندروں پر جو بڑے بڑے جہاز تیر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم چھوٹی سی سوئی ڈالیں، وہ سوئی ڈوب جائے، لیکن بڑے بڑے جہاز سمندر کا سینہ چاک کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جا رہے ہیں، تو یہاں بھی اللہ رب العالمین کا آبی قانون ہے جسے ہائیڈرو اسٹیٹکس کہا جاتا ہے۔ اسی کا ایک شعبہ ہے بوئنسی۔ بوئنسی یہ پانی پر اللہ رب العالمین کا غیر معمولی قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ پانی میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، وہ چیز جتنے بڑے ایریے کو کور کرتی ہے، جتنے بڑے ایریا کو گھیرتی ہے، وہاں اپ ورڈ پریشر پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز پانی کی سطح پر تیرنے لگتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے سمندر تمہارے لیے مسخر کرے لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِي، تاکہ اس میں جہاز اور کشتیاں تیریں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم اللہ رب العالمین کا فضل
تلاش کرو. ہم سب جانتے ہیں اس وقت دنیا کا 80% کارگو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے وہ شپ کے ذریعے ہوتا ہے, سمندری جہازوں کے ذریعے ہوا کرتا ہے.